الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عشرہ ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن ایام میں اللہ کو اعمال پسند ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ایام وہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال بہت پسند ہے۔ اور یہ عشرہ ذی الحجہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے، یہ ایک خاص نسبت ہے ان کی، اور اس کے اندر جو بڑے اعمال ہیں، ایک تو عمل اس کے اندر حج کا ہے جو اور کسی دنوں میں نہیں ہوتے، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قربانی بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے زائد بال اور ناخن وغیرہ اس عشرے کے اندر 10 دنوں میں جب تک قربانی کر نہ لے نہ کاٹے، یہ مستحب عمل ہے، یعنی کسی نے اس طرح کیا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ یہاں ان کے اعمال اس کے اندر اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس کا درجہ اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ میں ان 10 دنوں اور 10 دن پورے بھی نہیں بلکہ 9 دن تک 8 دن میں کسی بھی دن اگر روزہ رکھا ہے
تو ایک روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب، اور سال بھر کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، ایک روزہ رکھتا ہے۔ اور اگر فرمایا کہ کوئی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یقین ہے، امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گزرے ہوئے اور بعد کے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ جو بعد کے سال کے معاف فرما دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں وہ زندہ رہے گا، کچھ بدعملیاں ہوں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک زندہ رہنے کا ایک نسخہ بتا دیا کہ کوئی آدمی اگر 9ویں کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کے سال کے گناہ معاف فرمائے گے، تو بعد کے سال میں وہ زندہ رہے گا۔ جس طرح ایک روایت آتی ہے کہ جو شخص سورۃ توبہ کی آخری آیات کو پڑھتا ہے نا، اس کی موت نہیں آتی جب تک پڑھتا رہتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے تو عرصہ ہوا، موت نہیں آ گئی، زندگی سے اٹھا کے پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ تو اللہ پاک نے اعمال میں بڑی تاثیر رکھی ہے، لیکن اعمال کے اوپر کسی کا یقین ہو تو اس کے لیے تاثیر، اگر یقین نہ ہو تو تاثیر کس چیز کی؟ تو ہم تو بہت ساری چیزیں بے توجہی کے اندر کرتے ہیں، تو اس لیے اس کے ثمرات مرتب نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ کیا اور ہوا نہیں، اس طرح کیا ہوا نہیں، تو وہ ہوا نہیں اپنے آپ کو ملامت کریں کہ وہ پیچھے سے یقین نہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے پسندیدہ ایام ہیں عمل کے اعتبار سے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں اگر راتوں کو کوئی عبادت کرتا ہے، اب راتوں کی عبادت پوری رات جاگ کر عبادت کرنا کوئی مقصود نہیں ہے، کہ رات کو کوئی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا ہے، تہجد کے 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہے نا، تو فرمایا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب۔ اگر لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب صرف ان ایام کے اندر راتوں کو تہجد کے لیے اٹھ جائے، تو انسان کو چاہیے کہ رات کو 3 بجے اٹھ جائے، تو کم از کم 16 17 یا 18 20 منٹ تک اس کو مل جائے گا ٹائم، اور اس ٹائم کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے سامنے اٹھے، اور تنہائی کی عبادت ہوتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ کی ذات اور اللہ ہوتا ہے بس۔ تو یہ بڑا اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہیں۔ تو پسند ناپسند کو دیکھنے والا کامیاب ہوتا ہے جو پسند ناپسند کو دیکھے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کوئی پسند ہے نا اور وہ ہمیں پسند ہے تو اس کی پسند کا بھی ہم لحاظ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی آ رہا اور دیکھتے ہیں کہ یار اس شخص کو یہ بہت معزز آدمی ہے، اس کو فلانی ڈش پسند ہے، فلانی چیز پسند ہے، وہ بناتے ہیں، کیوں؟ اس کے پسند کا لحاظ کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جب ہم یہ کریں گے کہ اللہ کو یہ پسند ہے اور اس کو انسان کرے گا تو کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ لیکن یہ نہیں ہوتا نا کہ ہم اللہ کی پسند کو دیکھ لیں۔ بھائی جب تک جو ہے نا، ہم تو شریعت کے تقاضوں پر بھی عمل بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بڑے مشکل ہوتا ہے، شاپ گزرتا ہے ہمارے لیے۔ نمازیں پڑھنا مشکل ہے تو یار کیوں ٹائم نکالے، ٹائم نکلا بھی تو جلدی آیا، وضو جلدی کر کے اٹھ کے، جس طرح ہمیں کوئی بگاڑ کرنی ہے، ہم نے کسی کے بس جو ہے نا ٹائم پاسی کرنی ہے اور نوکری کرنی ہے، اٹھ کے چلے گئے، یہ بڑے غضب کی بات ہے۔ یہاں بھی نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کو پسند ہے یہ، اور اس پسند کے لیے ہمارے جب پسند کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہے نا انسان اپنی سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی پسند کے اوپر نگاہ ہوتی ہے کہ یہاں پسند کیا ہے اور کس کو ہے، لہذا ہم اس کی محبت کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے لیے کوئی دنیا کی رکاوٹیں، پریشانیاں اور کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، اس کو معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ پسند ایک ایسی ذات کے سامنے کہ جس کو یہ عمل پسند ہے اس کو کرنے جا رہا ہے۔
تو میرے دوستوں ہم بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اعمال کرتے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارے اوپر اعمال شاق گزرتے، مشکل گزرتے، اور بڑا جو ہے نا وہ ہمیں اپنے اے سی والے گھروں سے نکلنا، کمروں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. یار کون جائے گا ابھی مسجد کے اندر، چلو یہی بیٹھو نیچے اوپر ہو جائیں گے. ہم تو نماز کو بھی سر سے ٹالنے کے والا ہے، عمل سمجھتے ہیں یار چلو جلدی سر کو بوجھ نہ ہو، جلدی جلدی جان چھڑائے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ اللہ کو دیکھیں کس کے سامنے اور کس کے سامنے یہ کر رہے ہیں، غور کرنے کی بات ہے. اسی طرح یہ جو ایام ہے نا، ان ایام کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ نظر رکھے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس عمل کے اندر پسندیدگی کیا ہے. اب وہ چیز دیکھیں اور یہ کہ کس کو پسند ہے. جب اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے نا، تو پھر ہمارے لیے تو یہ بہت لکی چانس ہے اور محبتوں کا موقع ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے پسند سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر ایک عمل ہے قربانی کا، اور فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی شروع ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل اس دن پہ احراق الدم، خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے. اور پھر فرمایا کہ یہی قربانی جو ہے یہ کل لائی جائے گی، اس کے سینگوں، بالوں، کھروں سب کے ساتھ لائی جائے گی، اس کا وزن کیا جائے، اس کے بدلے میں اس کو جو ہے نا جزا ملے گی، بدلہ ملے گا. تو یہ چیز ملے گی. لیکن اب ہم غور کریں کہ قربانیاں لینے والے لیتے ہیں، اور ہر ایک انسان غور کرے کہ میں کس نیت سے لے رہا ہوں، کتنے پسندیدگی سے لے رہا ہوں، کتنا بوجھ سمجھ کے لے رہا ہوں، کتنی پریشانی اور گرانی اور مہنگائی کا رونا رو کے لے رہا ہوں. تو مہنگائی کرنے والے تو وہ جو کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ، تو وہ ان کی بدعملی ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے، وہ خود مار کھائیں گے. اگر لینے والا جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا رونا نہ روئے، وہ کس ذات کے لیے لے رہا، اس کے لیے بہت بڑا بھی انسان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا، وہ بہت محبت سے لے، چاہت سے لے، اچھی چیز لے. ارے لے اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میرا جانور دوسرے سے بہت بڑا بہت سمجھ دکھائی دے، اچھا نظر آئے، میرے دوسروں کو دکھائی دے کہ بھئی میں نے کتنی اچھی قربانی کی. اور ایسے نہ ہو کہ اس کو جو ہے نا لینے کے بعد جو ہے نا اس کو فیس بک پہ چڑھائے اور اس کو جو ہے نا اس پر فخر کرے، دوسروں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں. یہ لو میرا یہ چیز کس لیے بھائی لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا، اللہ کے میرے لیے کیا کیا. تو یہی کیا تھا کہ فخر و مباحات ہے، اور اس کے اندر یوں لگا ہوا ہے انسان، اور دوسروں کو کہتا پھرتا ہے جانے نام جانے میں. اس طریقے سے ویسے ہی کہہ رہا جا رہا ہے. سوچے تو صحیح، یہ دماغ میں آتے ہی نہیں ہے کہ یار یہ میں اللہ کے لیے قربان کیے جا رہا ہوں. اس کو دیکھو، ہمارے کابرین کے بارے میں واقعات آتے، جانور لیتے تھے، لینے کے بعد پالتے تھے، اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھتے تھے، اس کو چارہ ڈالتے تھے، اس کو پانی پلاتے تھے، اس کو نہلاتے تھے، اور اس کو صاف ستھرا کر کے پھر اس کے بعد اس کو قربانی کے دن پہ قربان کیا کرتے تھے. اب یہ محبت کس لیے اللہ کے لیے قربان کیے جا رہے ہیں. تو پھر دیکھیں بھائی یہ قربانی کی ابتدا تو یہاں سے نہیں ہو، تو ہوئی جنت سے. اور جنت کا ایک مال تھا جو کہ سامنے دنیا کے اندر لایا گیا، اور اس کو جبرائیل امین نے، اور کہتے ہیں جس وقت یہ قربانی کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ اس کو لٹایا ہے اس کے والد ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے سامنے کھڑا کیا اور دمبا سامنے رکھ دیا اور چھری اس پر پھیر دی. آنکھیں تو بند تھی اور اس نے جو چھری پھیر دی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، ذرا غور تو کریں کس پر چھری پھیر رہا ہے. کبھی سوچ سکتے ہیں کس پر چھری پھیر رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے پر پھیر رہا ہے. یہ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ دمبا لایا گیا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا میں اس پر پھیر رہا ہوں. پھیر دی اس نے، کاٹ دیا. آنکھ کھولی، پٹی کھولی تو دیکھا تو سامنے دمبا پڑا ہوا ہے، اسماعیل سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے. قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا.
کس نے اٹھایا تھا اس کو؟ سامنے سے اٹھانے والا کون تھا؟ کون سا کوئی شخص کھڑا ہوا تھا؟ نہیں سمجھتے کیا طاقت ہے، کیا محبت ہے اس کے اندر. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی اب سب سامنے آپ لوگ خود دیکھتے ہیں، ارد گرد ماحول میں اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو صرف نہیں اپنے آپ کو دیکھیں میں کیا کروں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں یہ جو عمل ہے نا اس کو بہت محبت سے کرنا ہے. اور پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے ہم نے تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں. یہ بھی پسندیدہ عمل ہے. لبیک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ لبیک والا تو آج کے لیے پڑھا کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو لے جائے. تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب سی داستان ہے اس کے اندر، انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. تو یہ پڑھتے ہیں. اب یہ 9ویں سے شروع ہو کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں 23 نمازوں میں. تو یہ جاری رہتا ہے. کیوں؟ کس سال کی پڑھائی بیان کر رہے ہیں اور کس محبت سے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ایام بڑے محبت کے ساتھ گزاریں. آخر میں ایک بات جو کہ سود کے حوالے سے، سود ایک بہت بڑا لعنت ہے. اور سود کے اندر جو 4 بینکوں نے جو ان کے مقدمے کے خلاف جو اپیل دائر کی ہے، تو میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم اتنا یاد رکھیں کہ سب سے بڑے غضبناک گناہ کوئی ہے نا وہ سود ہے. غضبناک گناہ سود ہے. اللہ پاک نے 2 گناہوں کے مقابلے میں اس طرح سے اعلان جنگ فرمایا ہے. ایک سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ سود کا ہے، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نہیں باز آتے ہو اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے. کس کی مجال ہے اعلان جنگ؟ اللہ رسول سے. اور دوسرا فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے کسی دوست اور ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. اب یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ دیکھیں خنزیر کتنا بڑا جرم ہے کہ انسان خنزیر کا گوشت کھائے، خنزیر کے کسی بھی پروڈکٹ کو لے اور اس کو لے کھائے، لیکن اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. اعلان جنگ نے تو سود کے خلاف کہا ہے. حالانکہ سود میں بظاہر آپ کیا نظر آتا ہے؟ یہی ہے کہ پیسہ زیادہ ہے، پیسہ زیادہ لیا اور بغیر کسی عوض کے پیسہ لیا جا رہا ہے، تو اسی کو سود کہتے ہیں. اس کے خلاف اللہ کے رسول نے اعلان جنگ فرمایا. تو اس لیے بھائی جن لوگوں کا ان بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہے وہ بالکل فوری طور پہ اپنے اکاؤنٹ ختم کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہم بھی شریک ہوں. تو اس کو چاہیے کہ یہ جو 4 بینک ہے نا، یہ UBL ہے، دوسرا جو ہے نا الائٹ ہے، اور طرح کچھ اور 3-4 بینک ہیں، حبیب بینک ہے. تو ان بینکوں کا آپ سب کے سامنے میڈیا سارا پڑھتے ہیں. ان کے اندر جس کے بھی اکاؤنٹ ہے نا تو ان سے اپنے اکاؤنٹ ختم کریں اور دوسری طرف جائیں. میزان بینک ہے، بینکاری ایک ہے سسٹم آپ کے سر پہ نہیں، علماء پر، جس کے اوپر علماء نے ایک اعتماد کیا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. وغیرہ انسان ضرورت پڑتی ہے، ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بینکوں سے وابستہ ہے، تو اس کے ساتھ کریں اور اس سے اپنا آپ کو نکالیں. کیوں؟ کس کی بھی چیز میں اگر اس طرح آئیں گے نا تو بھائی ایک ادنا سا مرتبہ اس کا گناہ کا کیا ہے کہ جو اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے جو سود کے معاملے میں پڑتا ہے. تو کون بدقسمت ہے جو اس چیز کی طرف جائے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں خوب اچھے طریقے سے مسئلہ پوچھ کے کہ بھئی کن کن جگہوں میں کہیں سود کا شائبہ بھی آتا ہے نا، اس سے اپنا آپ کو دور کریں اور اس کا بھی بائیکاٹ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے.